امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک مسیحی گیا، کچھ لے کر کے کھانے کا سامان تھا، اور وہ مسیحی گیا لے کر کے کہ آقا یہ جو ہے آپ تناول فرما دیجیے۔ امام سجاد نے دیکھا اور دیکھنے بعد کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو مسیح کہتا ہے کہ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے ہم نہیں کھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر چوہا گر گیا تھا، اور جب کسی چیز میں چوہا گر جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ وہ مسیح ہاتھ جوڑ کہتا ہے کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں علم غیب رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اگر نجس کوئی چیز ہے تو جان جاتا ہوں۔ اگر آپ علم غیب کے مالک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، تو پھر ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما، اس کے رائٹ سائڈ ایک نورانی شخصیت ہے، اس کے لیفٹ سائڈ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور تم نے یہ دیکھا کہ جو کرسی رکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، گریہ اوزاری کی آوازیں آ رہی ہیں، یا حسینہ و مظلومہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس میں ایک سب سے زیادہ بی بی جو تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، بالکل ایسے جیسے اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ کہہ رہی ہے اربعون 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 اربعون۔ اور تم نے دیکھا کہ ایک صف لگی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں اس خیمے کے پاس، پردے سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، اور وہ جب کچھ لے کے لوٹتا ہے تو تم نے دیکھا کہ اس میں کھانے کا سامان ہے، ایک لباس ہے، اور کچھ مکتوب ہے جس پر لکھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، خواب تو یہی دیکھا ہم نے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر یہ خواب کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو کرسی ہے، اس کرسی پہ جو بیٹھا ہے نورانی شخصیت ہے، وہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے رائٹ سائڈ جو نورانی شخصیت ہے وہ ہمارے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد لیفٹ سائڈ جو کھڑا ہوا ہے وہ تم جانتے ہو وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور جو کرسی کے پیچھے پشت پہ جو خیمہ لگا ہوا ہے، جہاں سے بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں رونے والی جناب آسیہ ہیں، اس میں رونے والی جناب مریم ہیں، اس میں رونے والی جناب خدیجہ ہیں، اور جو بہت تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اور اربعون اربعون کہہ رہا ہے، وہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور پھر ہاتھ جوڑ کے وہی مسیح کہتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو صف آرائی کیے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے بابا حسین پر رونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اشکبار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عزا حسین میں مستقل اپنے آپ کو عزا میں رکھتے ہیں۔ عزیزو یہ جاتے ہیں اس خیمے کے پاس، اور اس خیمے سے جو تم دیکھ رہے ہو دیتے ہوئے وہ کپڑا ہے، وہ جنت کا لباس ہے، کھانا جنت کا کھانا ہے، اور جو مکتوب لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر جنت واجب ہے، اس پر جہنم حرام ہے۔ اللہ دیکھا حسین کون ہے؟ کہا حسین کا یہ اربعون سے مراد کیا ہے؟ کہا جس نے 40 دن ہمارے حسین پر گریہ کیا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ جو فرما رہے عزیزو، یعنی حسین کون؟ 40 دن جس نے مظلوم کربلا پر گریہ اوزاری کیا ہو، اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت کا لباس دیتا ہے، جنت کا کھانا دیتا ہے، اور مکتوب ملتا ہے جس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں شرف مل سکتا ہے؟ امام سر جھکا کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص جاؤ اور جا کر کے مجلس حسین برپا کرو، یقین جانو اگر مجلس حسین برپا کرو گے تو وہی چیزیں تم ان کو ملی ہیں وہ تم کو بھی اللہ دے گا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ شخص جاتا ہے گھر پہ فرش عزا حسین بچھاتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے۔ اب جب رات ہوتی ہے یہ سوتا ہے تو سوتے میں پھر وہی خواب دیکھتا ہے، لیکن اب خواب تھوڑا تبدیل ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ خواب ویسے ہی ہے کہ ایک کرسی پہ کوئی ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے رائٹ سائڈ وہی علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیفٹ سائڈ وہی جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی کھڑا ہوا ہاتھ جوڑے ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے اس مسیح کو دیکھا، آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے آؤ میرے بھائی میرے سینے سے لگ جاؤ۔ وہ کہتا آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا نہیں، جو حسین پر روتا ہے وہ ہمارا غلام نہیں ہوتا۔ یہ ہے مظلوم کربلا۔ حسین کون ہے؟ یہ حسین۔ اب وہ آتا ہے امام سجاد کے پاس صبح میں، وہ جیسے ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے، ایک مرتبہ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے کہتے ہیں کہا تمہیں اپنا نتیجہ مل گیا، تمہیں اپنا ثواب مل گیا؟ کہا آقا ہاں ہمیں بھی مل گیا ہے، ہم بھی حسین کے عاشق ہو گئے ہیں، ہم بھی حسین کے ماتمدار ہو گئے ہیں، ہم بھی حسین کے عزادار ہو گئے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ جو جنت کو دے دیتا ہے، حسین وہ جو کوثر عطا کر دیتا ہے، حسین وہ جو تمام چیزیں مجہز کر دیتا ہے، یہ حسین۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا یہ کون حسین ہے؟